کہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ جب پہلی جماعت نکال لی ایک کھو سے دوسرے کنویں، یعنی کنویں پنجابی میں کہہ لو یا اب بھی کہتے ہیں فلانا کھو یا فلانا موضع، تو وہ جماعت ایک کھو سے دوسرے کھو پر گئی اور وہاں حکا پی کے واپس آ گئی۔ تو جب یہ جماعت واپس آئی تو حضرت جی الیاس رحمت اللہ علیہ اس جماعت کے ماتھے کا بوسہ دے کہنے لگے انقلاب آگو۔ تو منہ پر وہ کپڑا رکھ کے ہنسنے لگے کہ اس نکمے کو کون سمجھاوے، بے وقوف کو کون بتلائے، ہم نے تو انقلاب والی کوئی بات کی نہیں، یہ کہہ رہے انقلاب آگو۔ بس فرمایا وہ 11 سال کے بعد پہلی جماعت کا نکلنا تھا، اس کے بعد نکلتی رہی، قیامت تک نکلتی رہیں گی بات۔ ایک واحد مرکز ہے جہاں سارے انسانوں کی علماء ہوں، صلحاء ہوں، خطباء ہوں، وزراء ہوں، امیر ہو غریب ہو، وہ مرکز ہے جہاں سارے انسانوں کی سوچ ایک ہوتی ہے کہ کسی طرح لوگوں کا تعلق دنیا سے ٹوٹ کر اللہ کی ذات سے جڑ جائے بس۔ اور اخلاص کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس کام کو چلائے رکھا ہوا ہے، اس مرکز کو اللہ نے آباد کیا ہوا ہے۔ اجتماع آ رہا ہے، سارے تیاری کرو انشاءاللہ، اللہ توفیق۔ تو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں بھی کمرہ بناؤ، ہن بھی کمرہ بناؤ، ہن بھی کمرہ بناؤ۔ چیل گاڑی میں، یعنی چیل گاڑی میں سوار ہو کے جب جماعتیں یہاں آئیں گی تو لوگ ہنسنے لگے، چیل گاڑی یعنی پروں والی جہاز کے اندر جب سوار ہو کے لوگ تمہارے ملکوں کے اندر آئیں گے تو ان کو رہنے کی دقت نہ ہو۔ کہا ہم حضرت جی کی باتوں پہ ہنسا کرتے تھے، احساس اس وقت ہوا جب سروں پر بسترے اٹھائے اللہ کے مہمان ہمارے دروازے پر آ کے کھڑے ہو گئے۔ ایسی محنت کر کے گیا کہ اس محنت کا چراغ ہر مسجد کے اندر پوری دنیا کے اندر چلا کے جلا گیا ہے۔ تو ہر کام اخلاص مانگتا ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات کی دعوت میں اخلاص ہے، اور الحمدللہ ہمارا جمعۃ المبارک کا صرف سال کا خطبہ نہیں، ہر جمعے کا خطبہ قبول ہوتا ہے۔ قبولیت کے صدقے اللہ دوسرے جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ مالک کائنات کے دربار میں دعا یہ کر لیں اللہ صرف 8 کا نمازی نہ بنائے، 68 کا نمازی بنا دے، 360 کا نمازی بنائے، ہر دن میں 5 نمازیں اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کا یہ وقت اتنا قیمتی ہے، یہ تو ہمیں شیطان بہکاتا ہے نا، جو مسجد کے دروازے تک کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح یہ خدا کے گھر میں نہ جائے، کوئی نہ کوئی کام، کوئی ایسا فون آ جائے کہ مسجد کے دروازے سے واپس لوٹ جائے۔ ادھر فرشتوں نے رسی رحمت کی ڈار رکھی تھی، ادھر شیطان نے نحوست کا شکنجہ کس رکھا تھا، یہ تو اللہ نے رحمت فرمائی کہ 1 گھنٹے کے لیے منسٹر کے کمرے میں جاؤ 2 منٹ کا ٹائم ملے گا، وزیر کے کمرے میں جاؤ کتنی دیر ملاقات، 3 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے، 3 ہزار فیس لینے والا ڈاکٹر 10 منٹ سے زیادہ نہیں دیتا، یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ 1.5 گھنٹے کے لیے اپنے سامنے لا کے بٹھا دیا ہے۔ اور اتنی مہربانی فرمائی کہ بندے چپ رہے گا تب بھی دوں گا، مانگتا رہے گا تب بھی دوں گا۔ صبح سے اٹھا ہے، جمعے کی تیاری کر رہا ہے، خط بنایا ہے، غسل کیا ہے، کپڑے پہنے ہیں، سجایا ہے، خوشبو لگا کے ٹوپی پہن کے میرے دربار میں آیا ہے، اور اتنی تیاری کر کے اتنی امیدوں کے ساتھ آیا، میں تجھے خالی جھولی بھیج دوں تو پھر میری خدائی کیسی ہے؟ یا اللہ دے گا کیا؟ کہ اس سے بڑا انعام تو کیا لے گا کہ عرش عظیم سے اعلان کر دوں گا فرشتوں یہ میرا بندہ ہے۔ یہاں کوئی اپنی مرضی سے آتا ہے؟ بازار بھرے پڑے ہیں، مسجد کے پڑوسی اذان کا انتظار کر رہے ہیں کس وقت اذان ہوگی جائیں گے، اپنی مرضی سے نہیں آتا۔ یہاں نصیبوں والے آتے ہیں، مقدروں والے آتے ہیں، اور نظام کائنات اس نے ایسا بنایا نہ کوئی اپنی مرضی سے آ سکتا ہے نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے۔ دنیا کی رہل پھیل کو دیکھ کر، موج مستی کو دیکھ کے صبح شام لگ رہے ہیں، پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ قرآن حدیث نبی کا دین دنیا کمانے بنانے سے منع نہیں کرتا،
فرمایا وہ دنیا نہ بنا جس دنیا میں تیرا دل لگے اور مرنے کی تیاری کا تجھے خوف نہ ہو، اور مرتے ہوئے اس دنیا کے اندر سے جاتے تجھے ڈر لگے، ایسی دنیا نہ بنا، نہ ایسی دنیا سے جی لگا۔ ہر آنے والا دن اس کا آغاز یہی کر کہ شام پتہ نہیں گھر کے بستر پہ ہوگی یا اندھیری قبر کے اندر ہوگی، وگرنہ یقین نہیں آتا تو گجرانوالہ میں ایک نہیں سینکڑوں قبرستان ہے، کہیں جا کے دیکھ لو۔ میری بات پہ یقین نہ آئے، اس مجمع کے اندر کوئی بھی آدمی ایسا نہیں بیٹھا ہوگا جس کے گھر سے کوئی جنازہ نہ نکلا، پھر بھی موت کا یقین نہیں آتا۔ گود میں کھلانے والی کسی کے گھر میں ماں نہیں، انگلی پکڑ کر چلانے والا کسی کے گھر میں باپ نہیں، میرے ہوتے میں تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہنے والا بھائی کوئی نہیں، بھائی کی صحت سلامتی کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے والی بہن کوئی نہیں، سگا بچہ کوئی نہیں۔ قرآن کی آیتوں کے سائے تلے سج کے جو بیوی آئی تھی وہ چھوڑ کے چلی گئی، اس سے بھی بڑا تجھے اور کب یقین آئے گا کہ موت مجھے بھی آئے گی؟ تیرے ساتھ والا بستر خالی ہو گیا، ابھی بھی مرنا یاد نہیں؟ جوان بچے کو کندھے پہ اٹھا کے قبرستان چھوڑا ہے، ابھی بھی موت یاد نہیں؟ ابھی بھی دنیا کمانے کے چکر میں کہہ رہی ہے جہاں میٹھا ہے اگلا کس نے دیکھا؟ گجرانوالہ کے غیور مسلمانوں نہیں یقین آتا، قبرستان جمعہ پڑھ کے جا کے دیکھ لینا، یقین آ جائے گا۔ قبروں کی ڈھیری کو دیکھ کے یقین کر لینا کہ یہاں کون لوگ پڑے۔ آج یہ ہمارے پڑھنے کا، ہماری قرآن خوانی کا، ہماری دعاؤں کا انتظار کر رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کل ان کے دروازے پر ان سے ملاقات کرنے کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے سامنے سے گاڑی میں بیٹھ کے گزر جایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے پھر آنا، ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ آج یہ لوگ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں اپنی مصروفیت میں سے 2 منٹ نکال کر میری قبر پر آ کر 2 قرآن کی آیتیں پڑھ کے چلا جا، تیری زبان ہلے گی، قبر میں میرا کام بن جائے گا۔ امیری کا، غریبی کا، القاب کا، برادری کا، اور ساری چیزوں کی اوقات اس وقت پتہ لگ جاتی ہے جب جنازے والی چرپائی گھر کے باہر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس امیری غریبی کا کیا فائدہ، اس برادری کا کیا فائدہ، اس مال کمانے کا کیا فائدہ؟ مال پہ مال کمایا جا رہا ہے، دیس سے پردیس جا رہے ہو، نئی بیوی کو، خوبصورت بیوی کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ پردیس جا رہے ہیں۔ او لوگو، اس کمائی کا کیا فائدہ جس دل گھر سے جنازہ اٹھے، گھر والے تجھے اپنی چرپائی دینے کو تیار نہیں۔ وزیروں کے جنازے گئے، رئیسوں کے جنازے گئے، چارپائی انہیں وہی ملی جو لوگوں کے چندے سے بنائی گئی ہے۔ 8 بستر اپنے گھر سے لے کے آئی، 10 چارپائیں اپنے گھر سے لے کے آئی، جو تیرا چہرہ دیکھ کے کہا کرتی تھی ایسی بات نہ کرو، تیرے مرنے سے پہلے میں مر جاؤں، وہ سگی بیوی اپنے جہیز کی چرپائی پر لٹھانے کے لیے تجھے تیار نہیں۔ وہ کلمے والی چادر اوپر اوڑھ کے جا رہے ہو جو چندے کے پیسوں سے جمع کی گئی، بنائی گئی، یا کسی کا کوئی مر گیا اس نے 3000 2000 کی چادر لے کے مسجد میں رکھ دی، مولوی صاحب اللہ اکبر محلے میں کسی کا انتقال ہوگا، یہ کلمے والی چادر اس کے وجود پہ اڑا دینا، میرے مرنے والے کو ثواب مل جائے گا۔ اور مسجد الخیر میں جمعہ پڑھنے والوں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، باپ کے جھوٹے میں پانی نہیں
پیتے، بھائی کے جھوٹے میں پانی نہیں پیتے گلاس میں۔ اللہ اکبر، اتنی بے وفا دنیا، ہزاروں مردوں کے اوپر چادر ڈالی گئی، آج یہی چندے کی چادر دنیا سے اپنے اوپر امیر صاحب لے کے جا رہا ہے۔ اب بھی یقین نہیں آتا کہ دنیا اتنی بے وفا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، چادر کی بات کر رہا ہوں، جو تو نے محنت کے ساتھ پیسہ کمایا، قبر میں 10 روپے بھی تیرے ساتھ جانے کو تیار کوئی نہیں۔ جمعے کی نماز پڑھ کے قبرستان چلے جانا، کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی دفن ہوگا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا مالک، کسی کا ملازم، کسی کی اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنے والا ایم پی، ایم این اے، اور لوگوں ہر ایک کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ اور تصورات کی دنیا میں دل کی آواز دے کے پوچھو، قبر میں آئے بتاؤ تم کیا بنی، کس چیز نے تمہیں کامیاب کرایا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر تمہارے پاس سننے والے کان ہے، تمہارے پاس احساس کرنے والا دل ہے اور سوچ ہے، تو قبروں سے آواز آئے گی، دھوکے میں نہ رہنا۔ جن چیزوں کو ہم کامیابی سمجھا کرتے تھے، قبر کے اندر آ کے پتہ لگا اللہ کی قسم وہ ساری کی ساری دھوکہ نکلی ہے۔ نہ مکان کام آیا، نہ دکان کام آئی، نہ اولاد کام آئی، نہ گجرانوالہ کی صدارت کام آئی، نہ میونسپل کمیٹی کی ممبری کام آئی، نہ ایم پی اے کی کرسی کام آئی، نہ ایم این اے کا اقتدار کام آیا، نہ وزارت، نہ صدارت، نہ حکومت کام آئی، نہ پاکستان کا روپیہ، نہ انڈیا کا روپیہ کا، او عزیزو، نہ ریال، نہ درم و دینار، نہ اور نہ ہی میرے جو ریال کام آیا، نہ ڈالر کام آیا، نہ اولاد کام آئی، سگی بیوی کا حسن و جمال کام نہیں آیا۔ پھر بتا قبر میں کیا چیز آئی؟ کہ عبدالحنان جامع مسجد الخیر میں جا کے بدلا دینا۔ قبر کے اندر ریال نہیں چلا کرتا، ڈالر پاؤنڈ نہیں چلا کرتا۔ قبر کے اندر آنے کے بعد پتہ لگا یہاں رسول پاک کی مبارک زندگی چلا کرتی ہے۔